ابھی 2-3 دن پہلے میرے پاس ایک فون آیا جس فون نے مجھ کو اتنا رلایا کہ میں اس سے پہلے کبھی بھی اتنا زیادہ پریشان نہیں ہوا، اور شاید کہ آپ بھی اس بات کو سن کر اپنے آنسو نہیں روک پائیں گے کہ مجھے اس لڑکی نے فون کیا اور مجھ سے کہا، ایک مسئلہ دریافت کیا، کہنے لگی کہ مفتی صاحب میں جب اپنے گھر پہ رہتی تھی تو میرے والد، میرے باپ جو تھے وہ شراب کے عادی تھے، تو وہ شراب کی عادت میں آ کر میری ماں تھی نہیں اور میرے گھر میں اور کوئی نہیں تھا، میں اکیلی تھی، میرے باپ تھے، اور وہ ان کی لت ایسی لگی ہوئی تھی کہ وہ بنا شراب کے رہ نہیں سکتے تھے۔ ایک دن وہ شراب پی کر آئے اور انہوں نے میرے اوپر مجھ سے جسمانی تعلقات قائم کرنے کی کوشش کی، اور وہ خاتون روتی جا رہی تھی، اپنی بات بتاتی جا رہی تھی کہ میرے باپ نے ہی میری عزت پر حملہ کیا، لیکن میں نے باپ کو روکنے کی کوشش کی، ہمارا باپ نہیں رکا، یہاں تک کہ میں چیخنے چلانے لگی تو اس نے بہت زیادہ دھمکیاں دیں، اور اس کے بعد اس نے میری عزت کو بہت زیادہ میری عزت کے ساتھ وہ کھیلا۔ اس طریقے سے 1 دن 2 دن بلکہ کئی سال تک ایسا معاملہ میرے ساتھ رہا۔ وہ خاتون کہنے لگی کہ مفتی صاحب پھر میری شادی ہو گئی، شادی کے بعد اب میں اپنے شوہر کے ساتھ رہتی ہوں، لیکن اب میں اپنے باپ سے نہ ملتی ہوں اور نہ اس کا چہرہ دیکھنے کا میرا دل کرتا ہے، نہ اس سے ملنے کو دل کرتا ہے، نہ اس کے گھر جانے کو دل کرتا ہے، تو کیا میرے اوپر کوئی گناہ ہے؟ تو میں نے ان کو سمجھایا اور میں نے ان کو ایک واقعہ بتایا، لیکن اس سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ آج قوم کہاں جا چکی ہے، یعنی کہ ایک باپ ایسی شرمناک حرکت اپنی بیٹی کے ساتھ، کیوں یہ ایسا کیوں ہوا؟ صرف اور صرف اس وجہ سے کہ 1400 سال پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ شراب جب انسان پی لیتا ہے تو پھر وہ بیٹی اور بیوی میں فرق کرنا بھول جاتا ہے، وہ پھر اسے نہیں پتہ رہتا ہے کہ میری بیوی کون ہے، میری بیٹی کون ہے۔ تو یہ بات تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بتائی۔ پھر میں نے ان خاتون کو، اس بہن کو میں نے ایک واقعہ بتایا، میں نے بتایا کہ ایک مرتبہ حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے، اور وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور آ کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسلام قبول کرنا ہے۔ تو آپ نے فرمایا قیس بڑی اچھی بات ہے، اسلام قبول کر لو، لیکن اے قیس اپنی زندگی کا کوئی ایسا سنگین گناہ، اپنا جرم بتاؤ جس جرم کو لے کر تم آج تک پریشان ہو۔ تو انہوں نے ایک اپنا واقعہ بتایا، کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمانے جاہلیت میں نے اپنی بیوی، میری بیوی حاملہ تھی، پریگننٹ تھی، میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ بیوی اگر لڑکا پیدا ہو تو اس کو پال لینا، لڑکی پیدا ہو تو زمین کے اندر دفن کر دینا۔ یہ کہہ کے میں سفر پہ چلا گیا، لہٰذا میرے یہاں بیٹی پیدا ہوئی تو میری بیوی نے میرے ڈر کی وجہ سے میری بیٹی کو اپنی بہن کے یہاں پالنے کے لیے دے دیا، یعنی وہ بیٹی اپنی خالہ کے یہاں پلنے لگی۔ جب میں واپس آیا تو میں نے پوچھا کہ بھائی کیا ہوا تھا، تو بیوی نے بتایا کہ مرا ہوا بچہ پیدا ہوا تھا، زمین میں دفن کر دیا۔ اس طریقے سے 4 سال گزر گئے۔ حضرت قیس فرما رہے ہیں کہ جب 4 سال کے بعد میں اپنے گھر میں داخل ہوا، ایک دن تو میں نے دیکھا کہ میری بیوی ایک چھوٹی سی معصوم سی بچی کے پاس بیٹھی ہوئی ہے، اس بچی کو چوم رہی ہے، اور وہ بچی بڑی معصوم لگ رہی تھی، بہت بھولی لڑکی تھی۔ تو میں نے سوچا کہ لاؤ میں نے اپنی بیوی سے کہا، حضرت قیس بتا رہے، میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر میرے پاس بھی ایسی بیٹی ہوتی تو میں بھی پال لیتا۔ تو بیوی نے کہا اسی کو پال لو۔ تو کہنے لگے کہ جب میری ہے نہیں تو میں کیوں پالوں؟ کہا کہ اس کو پال لو، اب جب آپ کے دل میں بیٹی کا رحم آ گیا ہے تو میں آپ کو سچائی بتا دیتی ہوں کہ یہ میری ہی بچی ہے، جو 4 سال پہلے آپ سفر پہ گئے تھے، میں نے آپ سے جھوٹ بولا تھا کہ مرا ہوا بچہ پیدا ہوا تھا، یہی بچی ہے، اور یہ بچی میں نے اپنی بہن کے یہاں پالنے کو دے دی تھی، وہاں پل رہی تھی، تو لہٰذا جب آپ کی اجازت ہو گئی تو میں اس کو پال لیتی ہوں۔ حضرت قیس نے کہا ٹھیک ہے پال لو۔ وہ بیٹی پلنے لگی۔ کچھ دنوں کے بعد لوگوں نے حضرت قیس کو طعنہ دینا شروع کر دیا، کہنا شروع کر دیا کہ اے قیس اب تم کسی کو اپنا داماد بناؤ گے، کسی کو سمدھی بناؤ گے، اور تمہارے یہاں بھی بیٹی آ گئی۔ تو ان باتوں کو لے کر حضرت قیس برداشت نہ کر سکے، بیٹی کو لیا اور ماں سے کہا کہ میری بیٹی کو نہلا دو، دھلا دو، اچھے کپڑے پہنا دو، آج کے بعد تم اپنی بچی کی شکل نہیں دیکھ پاؤ گی۔ ماں سمجھ گئی کہ ہمارا شوہر کیا چاہتا ہے،
تو وہ نہلانے دھلانے لگی اور روتی جا رہی تھی۔ وہ بیٹی اپنی ماں کی طرف دیکھ کر کہتی ہے کہ میری ماں کیوں رو رہی ہو؟ کس نے تمہیں رلایا؟ آج تک تو میں نے تمہیں روتا ہوا نہیں دیکھا۔ کہا کہ مجھے روتا ہوا نہیں دیکھا، میں نہیں روئی، لیکن بس آج رونا آ رہا ہے۔ ماں نے نہلایا دھلایا، کپڑے پہنایا اور کہا تمہارے باپ تم کو کسی دوست سے ملوانے کے لیے لے کے جا رہے ہیں۔ وہ بیٹی اپنے باپ کے ساتھ چلنے لگی۔ چلتے چلتے جب منزل مقصود تک پہنچے، قیس نے گڈھا کھودنا زمین میں شروع کر دیا۔ حضرت قیس اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں تھک کر بیٹھ جاتا تھا تو معصوم بچی اپنے ہاتھوں سے، ننھے ہاتھوں سے، وہ 4 سال کی بچی اس مٹی کو اس گڑھے سے نکالنا شروع کرتی ہے۔ یہاں تک کہ جب وہ گڑھا خود گیا، تیار ہو گیا، تو میں نے اپنی بیٹی سے کہا بیٹی اس میں جھانک کر دیکھو، تمہیں تمہاری ماں کی شکل نظر آ رہی ہے۔ جیسے ہی وہ بچی اس کنویں میں جھانکتی ہے، قیس نے دھکا دیا، وہ بچی زمین کے اندر چلی گئی۔ قیس نے مٹی ڈالنا شروع کر دی، وہ بچی دبتی دبتے یہاں تک کہ حلق تک مٹی آ گئی۔ تو پھر قیس نے، وہ بیٹی کہنے لگی کہ میرے بابا جان، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جن بچیوں کو زمین کے اندر درگور کیا گیا ہے، ان سے قیامت کے دن اللہ پوچھے گا کہ بتاؤ تم کو کیوں دفن کیا گیا تھا زمین میں، تمہیں کو لوگوں نے کیوں دفن کیا، یا تمہارے باپ نے کیوں دفن کیا، آخر تمہارا گناہ کیا ہے؟ تو بیٹی کہنے لگی کہ اے میرے باپ، اے قیس، جب قیامت کے دن میرا اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ تم کس جرم میں تمہارے باپ نے تمہیں زمین میں دفن کیا تھا، تمہارا گناہ کیا تھا، تو بیٹی کہہ رہی ہے کہ اے میرے باپ، اے قیس، میں آپ کا نام نہیں لوں گی، بلکہ جب میرا اللہ کہے گا کہ اے بیٹی تمہیں تمہارے باپ نے زمین میں کیوں دفن کیا، تو میں کہہ دوں گی کہ اے اللہ، میرا جرم یہ تھا کہ تو نے مجھے لڑکی بنا کر پیدا کیا تھا، اگر تو مجھے لڑکا بنا کر پیدا کرتا، میں بھی دنیا کی عیش و عشرت میں رہتی اور خوب اچھی زندگی بسر کرتی۔ میرا جرم یہ تھا کہ تو نے مجھے لڑکی بنا کر کے پیدا کیا۔ تو لیکن آقا علیہ السلام کی نصیحت کے بعد، آقا علیہ السلام نے جو دین بتایا، اسلام بتایا، شریعت بتائی، مزاج بتایا، بیٹیوں کے ساتھ کیسے رہا جائے، بچوں کے ساتھ کیسے رہا جائے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، جب آقا علیہ السلام نے زندگی کو پیش کیا، صحابہ کے ذہن کو کریٹ کیا، تو خدا کی قسم وہ لوگ جو زمین میں بچیوں کو درگور کر رہے تھے، وہی باپ اپنی بیٹیوں کو گلے سے سینے سے لگاتے نظر آنے لگے، بیٹی کے سر پہ شفقت و محبت کا ہاتھ رکھتے نظر آنے لگے۔ لیکن آج پھر ایسے کانڈ اور ایسا وقت کہ اس طرح کے کانڈ سننے میں آ رہے ہیں۔ میں اس بہن کے لیے دعا گو ہوں اور بہت زیادہ دل سے میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آپ کے شوہر کی طرف سے ایسی محبت عطا فرمائے کہ آپ کو ساری زندگی اپنے باپ کی یاد نہ ہے، اور آپ کے اوپر میں اس سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں، اس خاتون سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ بالکل بے فکر رہیں، آپ کے اوپر ذرہ برابر بھی گناہ نہیں، لیکن ایک غلطی آپ نے کی، وہ غلطی یہ کی کہ آپ کو اپنے باپ کی بات کو لے کر دبنا نہیں چاہیے، بلکہ آپ کو اس وقت اس بات کو لے کر چرچا کرنا چاہیے تھا، تاکہ آپ کے والد کو، آپ کے باپ کو، باپ کہتے ایسے باپ کو شرم آتی ہے، اس کو اس بات کی سزا ملنی چاہیے تھی۔ پھر بہرحال میں اس کے لیے بہت زیادہ دعا گو ہوں، آپ لوگ بھی اس خاتون کے لیے دعا کریں، اور اس کے باپ کی، اسی باپ کی جس کی میں نے آپ کو بات بتائی، وہ میرے خیال سے اب اس دنیا میں ہے بھی نہیں، اس نے بتایا کہ کافی پہلے اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ بہرحال یہ کہ ایسی جب معاشرے میں، جب ماحول میں ایسی غیرتی آتی ہے کہ باپ اور بیٹی ایک ساتھ ایک روم میں رہ کر ٹی وی دیکھتے ہیں، مووی دیکھتے ہیں، تو پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ان میں شیطان بھی ہوتا ہے جو کہ دلوں کے اندر گندے خیالات وسوسے ڈالتا ہے۔ بہرحال یہ کروڑوں اربوں کھربوں باپوں میں ایک ایسا باپ ہوتا ہے، ورنہ ہر باپ اپنی بیٹیوں کو کس نظر سے دیکھتا ہے، کتنی شفقت کرتا ہے، کتنی محبت کرتا ہے، کتنی زیادہ ان کی کیئر کرتا ہے، دوسروں کے ہاتھ بیٹی کی عزت خراب نہ ہو ان کو کس طریقے سے باپ رکھتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ جہاں پر
ایک دو اس طرح کے باپ ہیں تو وہاں کروڑوں اربوں کھربوں باپ ایسے ہیں جو اپنی بیٹیوں سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، شفقت کرتے ہیں، جن کو اپنی بیٹیوں کے بغیر ایک لمحہ چین نہیں ملتا، جو اپنی بیٹی کے آنکھ میں آنسو برداشت نہیں کرتے۔ میں ان تمام نیک باپوں کے لیے، میں ان تمام نیک والدین کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نیک والدین کا سایہ بچوں پر قائم و دائم فرمائے، اور خصوصاً ہمارے والدین کا سایہ ہم پر اللہ تبارک و تعالیٰ قائم فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔